بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔ وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا بالأعداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أفلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین المعصومین احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی ذات پر ہدیہ درود و سلام پڑھنے کے لیے حد فضائل و برکات ہیں۔ رسول رحمت رسول رحمت رسول برکت کے لیے ایک حدیث پاک درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے میری قبر پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے، جب بھی میرا امتی جہاں بھی ہو جب وہ میری ذات پر درود پڑھتا ہے وہ فرشتہ میرے اس امتی کا نام اور اس کے والد کا نام لے کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول فلاں غلام نے جو فلاں کا بیٹا ہے آپ کی ذات میں درود پڑھا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی سعادت ہے، ایک امتی کا نام اس کے رسول کی بارگاہ میں لیا جائے اور صرف اس کا نام نہیں اس کے والد کا نام بھی لیا جائے۔ اس سے بڑی اور کیا معراج ہے اور کیا ہمیں چاہیے؟ اتنی بڑی سعادت یہاں بیٹھے بٹھائے اگر ہم توجہ کے ساتھ پیار محبت اور پوری آرزوؤں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ خود بھی سنتے ہیں لیکن اللہ نے ایک فرشتہ بھی مقرر کیا ہے اور اس فرشتے کا علم تو دیکھو کتنا ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں بسنے والے قیامت تک آنے والے ہر انسان کا نام اس فرشتے کو سکھایا ہے اور پھر اس کے والد کا نام بھی اللہ نے اس کو بتایا ہے۔ تو یہ وہ فرشتہ ہے جو ہمارے آقا کی قبر انور پر ڈیوٹی دیتا ہے، حضور کا خادم فرشتہ جس کا علم اتنا ہے کہ وہ ساری کائنات کے انسانوں کے نام جانتا ہے۔ تو خود ہمارے آقا کے علم مبارک کا کیا عالم ہوگا۔
اللہ نے کتنا علم شریف ان کو عطا فرمایا ہوگا، وہ کیسے نہیں ہمیں پہچانتے؟ وہ کسی نے کہا تھا نا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امتی اپنے رسول کو پکارے اور نبی رسول کو پہچان نہ سکے، یا اس کی آواز اور اس کی آرزو کو سن نہ سکے؟ وہ سب جانتے ہیں، اللہ نے انہیں یہ علم عطا فرمایا ہے اور یہ شانیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ لہذا کوشش فرمایا کرے حضور کی ذات پہ درود شریف جب پڑھیں تو بڑی ایک دل جمعی کی کیفیت میں، نیت تو چھوٹی بات ہے، یہاں سے لوگ لاکھوں روپے لگا کے جائیں اور پھر جب آپ السلام سے روضہ رسول پہ سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں پھر بھی پتہ نہیں کہ آپ کی طرف نگاہ ہے بھی کہ نہیں، آپ کی حاضری قبول ہے بھی کہ نہیں۔ بڑے خدشات ہوتے ہیں کیونکہ وہ بارگاہ بہت بڑی ہے، وہاں تو اونچی بولنا بڑا مسئلہ ہے، قرآن نے منع فرمایا کہ وہاں تو اونچی آواز نہیں نکالنی۔ اور ایک اگر امتی یہاں بیٹھا، چاہے وہ حضور کا کس درجے کا مرضی امتی ہے، وہ گھریلو لحاظ سے بڑا ماڑا ہے، لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جب وہ درود پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقرر فرشتہ اس کا نام لے کے کہتا ہے، حضور وہ جو امتی فلاں کا بیٹا ہے اس نے درود بھیجا ہے۔ میرے آقا صرف درود قبول ہی نہیں کرتے بلکہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور اس کے درود اور سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہمارے آقا جواباً وعلیکم السلام بھی کہتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی خوش بختی ہے۔ اللہ ہم سب کو درود پاک کے گجرے حضور کی بارگاہ میں نچھاور کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ قرآن پاک کی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس کا چند تھوڑا حصہ، اس میں ایک فکر ہے، ایک سبق ہے قرآن کا امت سے، بس اس حوالے سے چند باتیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہمیں قرآن کا سچا پیار نصیب فرمائے اور قرآن مجید کی جو تعلیمات اور قرآن کے نزول کا جو مقصد ہے اللہ امت کو وہ نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، بلکہ اس سے پہلے بنیادی طور پہ ایک دو باتیں ضمن تمہیدی طور پہ یہ سن لیں، ہم ہیں اہل سنت و جماعت، اور قرآن پاک نے جنہیں صراط مستقیم جس رستے کو کہا ہے وہ رستہ اہل سنت و جماعت ہے۔ جتنی عمر اسلام کی ہے اتنی ہی عمر اہل سنت کی ہے۔ بقیہ جتنے بھی فرقے ہیں وہ بعد میں پھوٹنے والے ہیں۔ یہ جو سنی اور اہل سنت کا لفظ اور کلمہ ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے لکھتے ہوئے لفظ ہے، بلکہ وہ حدیث پاک بھی آپ سن لیں، الکامل کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین دونوں شہزادوں کو فرمایا تھا، فرمایا انتما سیدہ شباب اہل جنہ و قرۃ عین اہل سنہ۔ ہمارے آقا نے فرمایا اے میرے بیٹو حسن اور حسین، تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو۔ ہمارے آقا کی زبان سے یہ اہل سنت کا لفظ نکلا ہوا ہے، اور ہم اسی لفظ سے سنی بنے کہ سنی تو شاد ہے، پورا تو اہل سنت و جماعت ہے ہم، اور پھر اس کا شاد اگر بولیں تو وہ سنی کہہ دیتے، ہم سنی ہیں الحمدللہ۔ تو یہ ہمارا جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، اس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف وہ اس لائق ہے کہ اسے عبادت اور سجدہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات اس دھرتی پہ نہیں جسے سجدہ کرنا جائز ہو، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، لیکن ایک اہم بات یہ ہے، ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات میں صرف دو ہستیاں معصوم ہیں۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، اس وقت بڑی صورتحال گمبھیر سی ہے، فتنوں کا دور ہے، اپنا ایمان بچانا بڑا ضروری ہے۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ کسی کی آت بات میں آ کے اپنا ایمان نہ بگاڑ بیٹھے۔ ہمارے یہاں، اور ہمارے یہاں کہنے کا مقصد ہے اس کے پیچھے قرآن و سنت ہے، لیکن ہم ساری تفصیل ایک مجلس میں سنائی نہیں جا سکتی، اس لیے میں عقیدہ اہل سنت کا بتا رہا ہوں جو 14 صدیوں کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس دھرتی پہ صرف 2 ہستیاں معصوم ہیں، ایک اللہ کے فرشتے اور انسانوں میں اللہ کے نبی اور رسول، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ بعض اوقات ہم بچوں کو کہہ دیتے ہیں معصوم بچہ ہے ابھی، لیکن اس کا وہ ایک ہوتا ہے شرعی معصوم، شریعت جس کو معصوم کہتی ہے، اور ایک ہوتا ہے وہ لغوی اعتبار سے یا عوامی اعتبار سے معصوم۔ تو شریعت میں معصوم صرف 2 ہی ہستی ہیں، ایک اللہ کے نبی اور ایک اللہ کے فرشتے، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ یہ غلط جملہ جو کہا جاتا ہے کہ 14 معصوم، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے یوں کہنا۔ معصوم وہ جو 14 معصوم بولا جاتا ہے وہ تو ائمہ اہل بیت میں سے جو بڑے امام تھے 14 ان کو کہا جاتا ہے، اور وہ ہمارا تو عقیدہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک تو جیسے ہمارے آقا آخری نبی ہیں ویسے ہی آخری معصوم ہیں، کیونکہ انسانوں میں صرف معصوم نبی ہوتے ہیں۔ جب ہمارے آقا آخری نبی ہیں تو آپ آخری معصوم بھی ہیں۔ اب حضور کے بعد انسانوں میں کوئی نیا معصوم نہیں آئے گا، جس طرح حضور کے بعد انسانوں میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا ویسے ہی کوئی معصوم بھی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ دیکھیں محفل کا مقصد ہے آپ کو کوئی بات سمجھ آ جائے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہم طرز لگا کے آپ کو محفل سنائیں، آپ جھومتے رہے اس کو پھر آپ گالی بانٹا رہے۔ مقصد تو ہے آپ کے پلے کوئی بات پڑھنی چاہیے، اپنا عقیدہ تمہیں پتہ ہونا۔ ہم نے اپنی نسلوں کو سکھائیں گے تو وہ محفوظ رہے گی نا۔ یہ نہ ہو کہ وہ تتر پتر دائیں بائیں کی باتیں سن کے، اور آج کل جو فتنوں کا دور اور بالخصوص پر یہ سوشل میڈیا اس کے ذریعے جس طرح مرضی بچے چلے جائیں، جب انہیں اپنا عقیدہ اور نظریہ پتہ ہوگا تو اس کے مطابق بات لے لیں گے، اس کے خلاف چھوڑ دیں گے۔ تو یہ ایک بات بڑی توجہ طلب ہے، ہمارے اہل سنت کا یہ نظریہ ہے، کسی اور سے میں کوئی غرض نہیں۔ اور یہی 14 صدیوں کا سبق ہے کہ ہمارے آقا جس طرح آخری نبی ہیں ویسے ہی آخری معصوم ہیں۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اے لوگوں تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگ گئے؟ تم قرآن میں تفکر ہی نہیں کرتے، قرآن میں تدبر ہی نہیں کرتے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، قرآن کے معانی اور مفاہیم اور مطالب کو لیتے ہی نہیں ہو۔ اللہ فرماتا ہے کیا تالا لگ گیا ہے؟ یعنی یہ قرآن ایک انسان کی پوری زندگی کا دستور ہے۔ انسان پیدا ہوا وہاں سے لے کے قبر کی کوٹھڑی تک جانے تک ایک ایک قدم پہ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے تو کبھی قرآن سے رہنمائی لی نہیں ہے۔ میرے یہاں بچہ پیدا ہوا تو میں نے کب جا کے صاحب علم سے پوچھا کیا مجھے میرا قرآن کیا کہتا ہے؟ جب وہ بڑا ہو رہا تھا تو میں نے کب پوچھا کہ میرا قرآن مجھے کیا کہتا ہے، میں نے کیسے تربیت کرنی ہے؟ جب بچہ اس سے آگے بڑھا، شادی کا موقع آیا تو میں نے اپنے دیندار سے پوچھا کہ اب میں نے کیسے شادی کرنی ہے، میرا دین، میرا قرآن، میرے آقا کے فرامین کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اس سے دور ہیں۔ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں لیکن میں نے کبھی پوچھا کسی عالم سے کہ کیا یہ جو میں قدم اٹھا رہا ہوں، یہ شراکت کر رہا ہوں یا کوئی اپنا کاروبار ہے، کیا میرا دین مجھے اجازت دیتا ہے؟ ہمارے یہاں 101 کاروبار ناجائز ہو رہے ہیں، پوچھتے کوئی نہیں ہے، غرض ہی کوئی نہیں ہے۔ اور رب فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کا کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہارے دلوں پہ تالے لگ گئے کہ قرآن موجود ہے، اس کے باوجود تم غور ہی نہیں کرتے۔ اپنی مرضی سے لوگ جی رہے ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں، کسی کو کوئی ہوش نہیں کہ آخر قرآن میری زندگی کا نمونہ ہے۔ میں نے نہیں پڑھا تو جس نے پڑھا اس سے پوچھ لوں کہ میں نے کیا کرنا ہے اس موقع پہ۔ اب خوشی ہے تو کیسے منانی ہے، آج غم آیا تو کیسے منانا ہے۔ اب غم بھی ہماری اپنی مرضی کے ہیں، خوشیاں بھی ہماری اپنی مرضی کی ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری ایسے معاملات ہم سے ہو جاتے ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتے ہیں۔
یاد رکھیں قرآن ہمارے لیے نمونہ ہے اور اس کا ایک ایک لفظ، اس کے چند حقوق ہے ہمارے پاس۔ ایک مسلمان پر قرآن کے چند حق ہیں۔ پہلا حق تو یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں۔ یہ تو الحمدللہ ہم سب کا ایمان ہے، ہم قرآن کو مانتے ہیں، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو قرآن مجید کا انکار کرتا ہو۔ دوسرا حق کیا ہے کہ ہمیں قرآن اوپر دیکھ کے صحیح پڑھنا آنا چاہیے۔ اس میں بڑی کوتاہی ہے، بڑی کوتاہی شدت کی۔ ایک بندے کو نمازی کو ہم لے کے بیٹھ جائیں، اس سے سنے تو صحیح کہ اس نے 2 سورتیں یاد کی ہیں، ایک سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ شریف، وہ اس میں کتنی غلطیاں کرتا ہے۔ یہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ اب زندگی جی سدھار لیتے، لیکن وہ شرم میں وہ ویسے ہی زندگی غلط پڑھتے پڑھتے گزر گئی۔ اور یاد رکھیں غلط پڑھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، فرمایا کئی ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں کہ وہ پڑھتے قرآن ہیں لیکن الٹا قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے، اور اس کی وجہ غلط قرآن پڑھتے ہیں۔ اب قرآن اصل میں عربی ہے اور عربی بڑی نازک زبان ہے، یہ پنجابی، اردو، انگلش، فارسی نہیں ہے، ان کے اندر گزارے ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن ایسا لفظ ہے وہاں سین کا تلفظ اور ہے، صاد کا اور ہے، زا کو پڑھنے کا اور طریقہ ہے، زال کو پڑھنے کا اور طریقہ ہے۔ اور یہ فرق عام چونکہ جب تک کسی صحیح قاری صاحب سے نہیں پڑھیں گے نہیں ہوتا، اور یہ فرق نہ کرے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد، یہ بڑے کاف کے ساتھ ہے جس کے اوپر نقطے ہوتے ہیں، قل، اس کا عربی کے اندر معنی یہ ایک امر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آپ فرما دیں، آپ کہہ دیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا قال اللہ تعالی، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ قال رسول اللہ، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو قال کا معنی ہوتا ہے فرمانا، کہنا۔ اب عام جو نمازی پڑھتے ہیں قرآن پاک وہ تو پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، اور قل هو اللہ جو میں پڑھ رہا ہوں قل هو اللہ، یہ چھوٹا کاف ہے، کتاب جس کے ساتھ لکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں پولا سا، نرم سا، باریک سا، اور جو نقطوں والا وہ ہے موٹا، قل هو اللہ۔ اور دونوں کے معنی میں بڑا فرق ہے۔ آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو قل کا معنی ہوتا ہے چھوٹے کاف سے، اس کا معنی ہوتا ہے آپ کھا لیں، اور آگے ترجمہ اللہ ایک ہے، تو یہ تو معنی بگڑ گیا۔ اصلی جو قرآن لکھا ہوا تھا وہاں تو ترجمہ تھا اے نبی آپ فرما دیں رب ایک ہے، وہ تو بڑی سونی بات ہے، لیکن جو ہم غلطی کر کے پڑھتے ہیں اس کا معنی آپ کھا جائیں اللہ ایک ہے، یہ تو بالکل ہی معنی بدل گیا۔ اس طرح تو نماز نہیں ہوتی، تو پھر وہ نماز ہمیں کیسے برائی سے روکے گی اور کیسے اچھائی کا حکم دے گی جو ہم پانی غلط رہے ہیں؟ یعنی بڑی بڑی باریکیاں، اور یہ ہمارا قرآن کا ہم پہ حق ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو قرآن صحیح سیکھیں۔ تیسرا حق قرآن کا کیا ہے؟ ہم قرآن نے جو ہمیں حکم دیا اس کو اپنائیں۔ وہ تب اپنائیں گے جب ہمیں قرآن کا مطلب آتا ہوگا۔ اب مطلب کتنوں کو آتا ہے؟ ہم نے تو ساری زندگی گزار دی 40 50 سال 70 سال، تو وہ جو ہم نے ایک الحمدللہ یاد کی تھی اور ایک قل هو اللہ شریف ترجمہ تو ہمیں اس کا بھی صحیح یاد نہیں ہے۔ سارا قرآن کون سیکھے گا؟ ہمیں تو یہی نہیں صحیح طرح آتا ترجمہ، ناظرہ نہیں پڑھتے تو ترجمہ کون پڑھے گا؟ تو بڑی زیادتیاں ہماری طرف سے، یہی وجہ ہے جو قرآن پہ ظلم ہو رہے ہیں۔ ابھی یہ پچھلے دنوں میں یہ باہر کے ایک ملک کے اندر قرآن پاک کو جلایا گیا، احتجاج کرتے ہوئے لوگوں نے قرآن پاک کو جلا دیا۔ اس سے پہلے بھی کئی بار قرآن کو نظر آتش کیا گیا، لیکن اس پہ ایک بڑی وجہ ہمارا بھی قصور ہے، ہم نے قرآن کو عزت دی نہیں ہے۔ یعنی یہ آپ کی شان تھوڑی ہے کہ آپ نے الماری بھر کے رکھ دی ہے۔ ہمارے یہاں تو بڑی بڑک مارتا ہے تو رمضان میں لوگ قرآن کے نسخے نہیں لے کے رکھ دیتا ہے، تو یہ آپ نے کیا کمال کیا؟ پہلے تھوڑے پڑھے گے، یہ کوئی آپ نے نیکی تو تب ہوگی نا جب آپ رکھے تو پھر سارا قرآن کو پڑھے بھی تو صحیح نا۔ پڑھنا تو کسی نے ہے نہیں، آپ نیا نسخہ سستا سا کام کرتے ہیں، 1500 کا قرآن پاک کا نسخہ لیے رکھ دیا، یوں آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اتنا سستا سودا نہیں ہے، یعنی یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ پھر امیر سارے چلے گئے 100 قرآن کے نسخے رکھوا دے اور غریب سارے باہر رہ گئے، اتنا آسان نہیں ہے۔ قرآن یہ صرف وقت آپ خریدے اور لے کے رکھ دیں، بھائی اس کو پڑھیں، جتنے پڑھے ہیں پہلے ان کو ہی
نے سجا کے رکھے، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ یہی قرآن حدیث پاک میں کل قیامت والے دن ہمارے خلاف کھڑا ہوگا، اللہ اسے زبان دے گا، یہ بولے گا کہ یار میں ان کے گھر میں، میں ان کی مسجد میں، میں ان کے محلے میں پڑھا تھا اور یہ مجھے پڑھتے نہیں تھے، میں قرآن پڑھا تھا، میں تڑپتا تھا، کوئی تو ہو جو میری تلاوت کرے، لیکن مجھے دل سے لگانے والا کوئی نہیں تھا، مجھے اپنے سینے میں جگہ دینے والا کوئی نہیں تھا، کوئی تو ہوتا جو صبح مجھے نکالتا، چوم لیتا، میرے چند رکوع پڑھ لیتا۔ اس حوالے سے کوتاہیاں ہماری بھی ہیں، ہم نے قرآن سے وفائی کم کی جس کی وجہ سے پھر دشمنوں نے دشمنی کی۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو قرآن کے لیے تیار کیا ہوتا، روز تلاوت ہوتی، ہم نے بتایا نا، ہر گھر میں لڑائی ہے، ہر گھر میں پریشانی ہے، ہر گھر میں دکھ ہے، لاکھوں کما کے بھی لوگ کہتے ہیں کچھ بنتا نہیں، مہنگائی کا رونا وہ بھی رو رہا ہے جو مہینہ 5 لاکھ کماتا ہے، اور وہ بھی روتا ہے جو منتھلی 20,000 کماتا ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ یہ 5 لاکھ کما کے بھی کیوں روتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے دوری اختیار کی، تو دکھ تو آئیں گے نا۔ پھر آپ کو دولت میں تو نہیں سکون ملے گا، اور سکون ہے بھی نہیں دولت میں، سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے، قرآن کی تلاوت میں ہے۔ یہ بھی ایک ہمارے اوپر حق تھا کہ ہم اس کو مانیں اور اس کے ایک ایک لفظ پر ایمان لائیں۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں اللہ شروع میں فرماتا ہے، بلکہ وہ جو بھی آپ کتاب دیکھتے ہیں نا، ہر کتاب کے شروع میں لکھے ہوتے چند کلمات کہ آپ اس کتاب میں کوئی غلطی پائیں تو ہمیں اطلاع کر دیں، ہم آئندہ ایڈیشن میں درست کر لیں گے۔ لیکن یہ ہمارے قرآن کی شان ہے، جیسے ہم کھولتے ہیں تو لکھا پہلے صفحوں میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ شان والی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ امام شافعی ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں جو 4 فقہ کے ائمہ ہیں، ان میں سے ایک ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے کتاب لکھی الام، اس کا نام تھا الام۔ اس کتاب کو لکھنے کے بعد انہوں نے اپنے شاگرد کو کہا کہ بیٹا اس کو پڑھو، میں سنتا ہوں کوئی غلطی ہوگی تو درست کر لوں گا۔ اس نے پڑھی، کچھ غلطیاں سامنے آئی، ان کو صحیح کر دیا، کہا بیٹا دوبارہ پڑھو۔ اس نے پھر پڑھی، کچھ اور غلطیاں سامنے آئی، وہ صحیح کر دی، کہا پھر پڑھو۔ یوں 70 سے 72 مرتبہ وہ کتاب شاگرد بار بار پڑھتا اور استاد سنتے، پھر غلطیاں سامنے آتی۔ آخر میں کہنے لگے کہنے لگے اس شافعی کی کتاب کو رکھ دو، یہ رب کے قرآن کی شان ہے کہ جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ ہم ساری زندگی بھی لگے رہے تو شک پھر بھی رہ جائے گا، کہیں نہ کہیں کوتاہی کا پہلو رہ جاتا ہے۔ بہرحال قرآن کی بڑی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، مرید کو ایک صندوق دیا، کہنے لگے جاؤ اور بیٹا اسے دریا میں پھینکا۔ مرید تھا، پیر صاحب کا حکم سنا، گئے اور جیسے دیکھا دریا میں پھینکا تو دیکھنے لگے یوں پانی ہٹا اور وہ صندوق بڑے اہتمام سے نیچے چلا گیا۔ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا، عام ایسا ہوتا نہیں کہ پانی یوں پیچھے ہٹے اور صندوق اسپیشل نیچے جا رہا ہے۔ وہ تجسس تھا، واپس آئے، کہا حضور بتائیں وہ کیا حکمت ہے، کیا تھا اس صندوق میں؟ کہا بیٹا تم نے دیکھ وہ لیا ہے کہ ہم نے اگر بتاتا نہیں تو تم ساری زندگی یوں شک میں گزار دو گے۔ کہا حضور بتائیں کیا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اتنا اہتمام صندوق کو پانی نے اہتمام سے اپنے اندر لیا۔ کہا حضور وہ حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے اصل میں نے تصوف کے موضوع پر ایک کتاب لکھی تھی، 12 سال محنت کر کے کتاب لکھی، پھر 12 سال اس کو صحیح کرتا رہا، پھر 12 سال سوچتا رہا کہ امت کے حوالے کروں کہ نہ کروں۔ کہنے لگے 36 سال مجھے گزر گئے ہیں، میں نے بڑی محنتیں کر کے لکھی تھی، بالآخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، قرآن کے ہوتے ہوئے اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ وہ میری اس بات 36 سال کی محنت تھی جس کو اللہ نے یہ شان بخشی کہ رب کی طرف سے ایسا اہتمام تھا کہ پانی نے بھی بڑے اہتمام سے اس کو ریسیو کیا اور اپنے اندر جگہ دی۔ تو یوں قرآن پاک کی بڑی عظمتیں ہیں، اور اس حوالے سے ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہمارے آقا فرماتے ہیں، تفسیر در منصور کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض ب1000۔ قرآن پاک کی 2 سورتیں، ایک سورہ طٰہٰ اور ایک سورہ یاسین۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے
اور جب رب نے تلاوت کی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین شریف کی تو فرشتوں نے جب یہ سنا تو کہنے لگے طوبیٰ لأمۃ، مبارکباد ہو اس امت کو جن کو اللہ یہ صورتیں عطا فرمائے گا۔ اور ہمارے آقا فرماتے ہیں فرشتے کہنے لگے مبارک ہو ان سینوں کو جن سینوں میں یہ صورتیں جائیں گی، یعنی جو انہیں یاد کر کے اپنے دلوں میں جگہ دیں گے، اور مبارک ہو ان زبانوں کو جو زبانیں ان صورتوں کی تلاوت کریں گی۔ اور یہ وہ طٰہٰ اور یاسین جو آج ہمارے پاس موجود ہے۔ زمین و آسمان کے بننے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کی تلاوت کی اور فرشتوں نے کہا اس امت کے لیے مبارک ہو، لیکن ہمیں تو وہ مبارک دے گئے، اب ہم نے کہا لیا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو یاسین نکال کے پڑھنے والے ہوں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرنے والے ہوں؟ ہمارے آقا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور قیامت کے قریب جو فتنے آئیں گے ان کا ذکر فرما رہے تھے تو اللہ کے رسول نے وہاں فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، فرمایا قرب قیامت اسلام نام کا رہ جائے گا۔ لا یبقى من الاسلام، اسلام نہیں باقی رہے گا، الا اسمہ، مگر نام کا۔ اب وہ نام ہی تو ہے اور ہے کیا ہمارے پاس؟ اسلام کتنا کو ہمارے کھاتے میں ہے، بس وہ شناختی کارڈ نکالیں اور مذہب کے کھانے میں اسلام ہی ہے، اور جتنا کو ہمیں آتا ہے سب کو پتہ ہے۔ اور فرمایا لا یبقى من القرآن الا رسمہ، ہمارے آقا نے فرمایا قرب قیامت کے فتنوں میں سے یہ فتنہ ہوگا کہ قرآن رسم کا رہ جائے گا۔ رسم، وہ رسم کیا ہے کہ وہی قرآن لے کے مسجد میں رکھوا دیں، قرآن لے کے گھر میں رکھ لیں، قرآن بیٹی کو جہیز میں دے دیں۔ آپ نے ایک اچھا سا نسخہ منگوایا، مہنگا سا اچھا چھاپا تھا، بیٹی کو دینا ہے جہیز میں، بس وہ، اور بیٹی نے جا کے سنبھال کے رکھا، ساری زندگی پڑا رہا۔ تو یہ ہے رسم کا۔ ہمارے آقا نے قیامت کے فتنوں کا ذکر کیا اور فرمایا قرآن رسم کا رہ جائے گا، کون اس سے محبت کرے گا؟ چھوڑ جائیں گے لوگ اس کو۔ اقبال نے وہ بڑی پیاری بات کی تھی، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ یہ قرآن ہم مانتے ہیں کہ اس کے دامن میں بڑی برکتیں ہیں، قرآن پڑھیں۔ اگر بندے جب قریب المرگ انسان ہوتا ہے اس کے پاس قرآن کی مخصوص صورتیں ہیں، ان کی تلاوت کی جائے تو روح آسانی سے نکلتی ہے۔ کئی قرآن کی ایسی صورتیں اور آیتیں ہیں کہ وہ پڑھی جائے تو اللہ رزق میں برکت دیتا ہے۔ کئی ایسی قرآن کی آیتیں ہیں کہ ان کی تلاوت کی جائے تو اللہ مشکلیں حل کر دیتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ اے انسان، یہ قرآن کے نزول کا مقصد نہیں ہے، یعنی یہ ساری برکتیں قرآن میں ہیں ضرور، لیکن قرآن اترا ان برکتوں کے لیے نہیں ہے۔ اب فرمانے لگے جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا ہے کہ یہ سورت پڑھے تو وہ آسانی سے نکلتی ہے، اے کاش کہ تو نے اپنی زندگی میں اس قرآن سے جینا سیکھا ہوتا تو پھر دیکھتا جب تیری روح نکلنے کا وقت آتا تو اللہ کے فرشتے آج بھی تیری روح کا استقبال کرنے کے لیے آتے۔ لیکن ظاہر ہے ہمارا قصور تو ہے نا، ہم نے وہ مقصد لیا ہی نہیں قرآن مجید سے جو قرآن کے نزول کا مقصد تھا، بلکہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت تھا۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میں، چونکہ یہ اسلامی حکومت ہوتی ہے، وہاں پہ بیت المال ہوتا ہے اور وہاں سے جو بھی ضرورت مند جس کی دیہڑی نہ ہو، جس کو کھانا چاہیے ایک دن کا، تو یہ بیت الاسلام سے اسلامی حکومت میں ضروری ہے کہ وہ حکومت ان کا کھانا پہنچائے، ہر گھر میں کھانا پہنچنا چاہیے، کوئی بھی بھوکا نہیں سو سکتا۔ شخص آیا کہا مجھے راشن چاہیے، گھر میں راشن نہیں ہے۔ حضرت عمر نے حکم دیا، بیت المال سے اسے راشن دے دیا، اور ساتھ ہی اگلے دن وہ پھر آ گیا، کہا آج بھی کھانا نہیں گھر میں، آپ نے پھر راشن دے دیا، اور ساتھ ہی اسے کہا کہ میاں قرآن پڑھا کرو جا کے۔ جب وہ چند دن گزر گئے پھر کبھی نہیں آیا وہ۔ ایک دن بازار میں جاتے ہوئے حضرت عمر کے سامنے وہ آ گئے اور آپ نے اسے پہچان لیا۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ آپ ناراض تو نہیں ہو گئے، دوبارہ کبھی آئے نہیں بیت المال سے مال لینے کے لیے؟ میں نے وہ کہہ دیا تو قرآن پڑھا کرو، تو کہیں ناراض تو نہیں ہو گئے تھے؟ کہنے لگے نہیں۔ انہوں نے جو جملہ کہا تھا نا، آج وہ حدیثوں میں موجود ہے، وہ کہنے لگے انی وجدت فی القرآن ما
ملاقات، کہنے لگے کہ تم نے مجھے کہا تھا قرآن پڑھا کرو، اور میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، تو مجھے قرآن کی تلاوت سے میرے رب نے وہ کچھ دیا ہے کہ اب عمر کے دروازے پہ آنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ میرے اللہ نے میری ساری مشکلیں حل کر دی، میرے مسئلے حل ہو گئے، اللہ نے رزق کا وسیع انتظام کر دیا، اب تمہارے پاس آنے کی حاجت نہیں رہتی۔ لیکن ہم آئیں تو صحیح اس طرف، فقط اپنے مطلب کے لیے تو نہ کھولیں، ہم تبھی کھولتے ہیں جب بالکل مان رہے ہوں تو پھر آ کر وہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیں نا، رب کا شکر تو یہ ہے کہ ہم خوشی میں بھی شکر ادا کریں گا۔ شادی میں آپ روٹین کا نمازی بھی نماز چھوڑ دے کہ بیٹے کی شادی ہے تو 5 نمازیں پڑھنے والا بھی نہیں پڑھتا، اور فوتگی ہو جائے تو چند دن وہ بھی نمازی جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی آ کے نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ تو پھر مطلب کا شکر ہوا ہے۔ رب کی رضا کا شکر تو یہ ہے کہ وہ دکھ دے تب بھی سبحان اللہ، اور اگر اس نے خوشیاں عطا فرمائی ہیں تب بھی سبحان اللہ۔ شکوہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے اللہ سے، ہم بندے ہیں، وہ رب ہے، تو رب سے اب ناراضگی کس چیز کی ہے؟ رب تو ہم نعوذ باللہ کوئی ہم رب ہوتے تو پھر بات کرتے نا کہ رب تو نے ہمیں تھوڑا کیوں دیا ہے؟ ہم تو بندے ہیں نا، تو بندہ پھر اپنی حیثیت بھی اچھا لگتا ہے، اور بندے کی حیثیت یہ ہے کہ وہ رب کی رضا پہ راضی رہے، جس حال میں بھی رب رکھے اس پہ راضی رہے۔ اس میں بڑی پیاری حدیث پاک، حضرت عمر کا دور تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود لوگوں کو پڑھا رہے تھے حدیثیں، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک بڑا عجیب واقعہ سناتا ہوں۔ کہنے لگے ایک صحابی رسول تھے، وہ رستے میں جا رہے تھے، آگے سے شیطان آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں، انہوں نے یہ واقعہ سنایا اور حدیثوں میں موجود ہے۔ کہنے لگے اس صحابی نے شیطان کو پکڑ لیا اور دونوں میں کشتی ہوئی، تو اس صحابی نے شیطان کو نیچے گرا دیا، اور ابھی چھوڑا نہیں تھا تو شیطان کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک بڑی پتے کی بات بتاتا ہوں۔ انہوں نے چھوڑ دیا، شیطان کہنے لگا میں نہیں بتاتا، انہوں نے پھر پکڑا، لڑائی ہوئی، شیطان کو پھر گرا دیا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑو، میں بڑی ایک عجیب و غریب بات تمہیں بتاتا ہوں۔ انہوں نے پھر چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں شیطان پھر مکر گیا کہ نہیں میں نہیں بتاؤں گا، انہوں نے پھر پکڑ لیا۔ تیسری بار جب پکڑا نا تو سینے پہ بیٹھ کے صحابی شیطان کے سینے پہ، اور یوں اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا، کہا میں تمہیں مار دوں گا، یا تو مجھے بات بتاؤ یا پھر میں تیری جان نکالتا ہوں۔ اس نے کہا چھوڑو، پھر میں تمہیں ایک بڑی عجیب بات بتاتا ہوں۔ کہا بتاؤ کیا ہے؟ کہنے لگا اگر ہزاروں شیطان بھی ایک جگہ جمع ہو اور وہاں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے تو اس صورت میں ایسی اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ وہ ہزاروں شیطان بھاگ جاتے ہیں، اور جس گھر میں اس صورت کی تلاوت ہوتی ہے اللہ اس گھر والوں کو شیطان کے شر سے بچا کے رکھتا ہے۔ اب یہ شیطان ہی سنا رہا تھا، انہوں نے چھوڑ دیا، بات سنی بڑی اچھی لگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے پھر بتایا صحابہ کو جن کو سنا رہے تھے، تابعین بھی تھے، صحابہ بھی تھے، کہا تمہیں پتہ ہے وہ کون تھے؟ وہ جنہوں نے شیطان سے کشتی کی اور اسے گرا دیا 3 بار، وہ کون تھے؟ لوگوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا، آپ ہی بتائیں۔ کہا وہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر تھے، جن کے بارے میں ہمارے آقا فرماتے ہیں شیطان بھی ان کے سائے سے بھاگتا ہے۔ ایسی پاور اللہ نے ان کو دی تھی، جس راہ پہ وہ آتے تھے شیطان راہ بدل لیتا تھا۔ انہوں نے جب شیطان کو ان کی کشتی ہوئی اور پھر 3 بار شیطان کو انہوں نے گرایا، اور پھر شیطان نے یہ ایک بات بتائی تھی اور یہ حدیث کا حصہ بنی، اور یقیناً ایسا ہے، اس میں برکات ہے کیونکہ اس کے پیچھے پھر حدیثیں بھی ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مستقل طور پر اس حوالے سے بیان فرمایا۔ یوں قرآن مجید کے دامن میں بڑی برکتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں، لیکن اے کاش کہ ہم کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو قرآن کی طرف لے کے آئے۔ قرآن کی تلاوت کم از کم، حدیث پاک میں ہے جو بندہ قرآن پڑھ نہیں نہ سکتا دیکھ سکتا ہے، یہ ایک ایسی دنیا کی کتاب ہے، اسے دیکھنا بھی ثواب ہے، پڑھنا تو ثواب ہے ہی ہے نا، قرآن پاک کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اور اگر کوئی صحیح پڑھے تو کیا ہی بات ہے۔ لیکن کم از کم اس محفل میں آپ آئے ہیں، آپ نے ٹائم نکالا، میں بھی آیا، ایک تو نیت کر لیں اس قرآن کو روز کھولیں، آپ نہیں بھی پڑھ سکتے کم از کم اسے روز کھولیں، اس کی زیارت ہی کر لیا کریں۔ اس کے دامن میں کوئی تھوڑی برکتیں تو نہیں، آپ دیکھیں تو صحیح ہے، رب کا پیغام ہے، یعنی سادے لفظوں میں قرآن میں جو لکھا ہے یہ ہمارے رب کی باتیں ہیں، جو اللہ باتیں بیان بولتا تھا وہ قرآن ہے،
یہ ہمارے رب کے خط ہیں جو ہمارے نام ہیں، یہ ہمارے رب کا پیغام ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ تو یہ کیسی بے وفائی ہے کہ ہم اس پیغام کو کھولتے نہیں۔ کبھی تو آپ کھولیں، اور کبھی تو ایسا ہو کہ آپ لوگ سطروں کو پیار سے دیکھیں کہ یہ میرے رب کی باتیں ہیں۔ کبھی تو ایسا ہو، داتا صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ صبح سحری میں اٹھ کے تہجد پڑھ کے قرآن کھول کے رویا کرو، یہ اللہ ہر کسی کو شان نہیں دیتا، اس سے دل پاک ہوتا ہے۔ داتا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا، کہا تہجد کے ٹائم قرآن کھولا کرو جب خلقت سوئی ہوتی ہے، پھر قرآن کو کھول کے پڑھو، بڑی لذت آتی ہے۔ اور فرماتے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ پڑھو اور ساتھ رویا کرو، اللہ کو یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ کوئی اس کا قرآن پڑھتے ہوئے روئے۔ تو فرمایا اگر رونا نہ بھی آئے تو کم از کم رونے والوں جیسی صورت بنا لیا کرو، یعنی وہ نقلی رونا جس کو کہتے ہیں، ویسی شکل بنا کے رب کے سامنے اپنی باتیں کر لیا کرو۔ تو یہ رب کا پیغام ہے، اس کو اپنے دل میں جگہ دیں، قرآن سیکھنے کی کوشش کریں۔ قرآن سیکھنے، حدیث پاک میں فرمایا گیا جو میرا قرآن سیکھتا ہے، میری کتاب سیکھتا ہے، تو میں ان کو ان سے زیادہ دیتا ہوں جو مجھ سے مانگتے ہیں۔ فرمایا جو قرآن سیکھتے سیکھتے مجھ سے مانگنے کا اسے ٹائم نہیں ملا، وہ قرآن پڑھتا رہا، اس کی توجہ ہی نہیں گئی۔ دوسری طرف ایک بندہ اٹھ کے سارا دن مانگتا رہا، یا اللہ یہ مشکل حل کر دے، یا اللہ یہ پریشانی دور کر دے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ جو قرآن پڑھتا رہا اور اس نے مانگا کچھ بھی نہیں، کہا میں اس کو مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس کو کچھ نہ کچھ جگہ دے، عادت بنائیں، گھر میں تلاوت ہو، گھر میں خواتین پڑھیں۔ مجھے آپ بتائیں نا، صبح اگر 2-3 گھر میں خاتون ہے، آپ کی گھر والی ہے، بچیاں ہیں، بچے ہیں، 5-10 افراد اگر 10 منٹ بھی قرآن کی تلاوت کریں تو اس گھر میں کوئی نحوست رہے گی، کوئی وہاں پریشانی رہے گی، کوئی بے برکتی ہو جائے گی، ہر چیز دفع ہو جائے گی۔ لیکن ہم تھوڑا ٹائم تو دیں نا۔ ہمارا مزاج، اگلی قوم کا مزاج یہ ہے، صبح اٹھتے ہی ہم نے وہ موبائل چیک کرنا ہے، کتنے میسج آئے ہیں، کیا کچھ ہوا ہے، اور پھر ہم نے سو جانا ہے یا تیاری کر کے اسکول کو نکل جانا ہے۔ تھوڑا سا ٹائم دیں۔ خدا نہ اگر آج ہم نے نہ اس سے محبت کی، تو میں نے آپ کو بتایا شروع میں حدیث پاک، یہ قرآن اللہ اسے اس زبان دے گا، قیامت والے دن یہ ہمارے خلاف کھڑا ہوگا اور مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا، مالک تو نے مجھے ان کی طرف بھیجا اور انہوں نے میرے احکام کو پس پش ڈال دیا، یہ اپنی مرضیاں کرتے رہے۔ تو زندگی ایسی نہ گزار کے جائیں کہ کل شرمندگی ہو، زندگی ایسی گزاریں کہ جس سے رب کی رضا میسر آئے۔ اور آخر میں ایک آپ کو دعوت بھی دینی تھی، ہم چونکہ اہل سنت ہیں، ہمارے عقائد بڑے واضح ہیں جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں۔ ہمارے پاکستان میں ابھی یہ 10 جنوری کو قانون پاس ہوا، اس سے پہلے قانون یہ تھا اگر کوئی صحابہ کرام، اہل بیت کرام یا امہات المومنین، ہمارے آقا کی جو بیوی ہے، ہماری مائیں امہات المومنین، ان تینوں کے بارے میں پاکستان کا یہ دستور اور قانون تھا کہ اگر کوئی ان کی توہین گستاخی کرے اس بندے کو 3 سال کی قید ہوگی، یہ قانون تھا۔ اور دوسری طرف پاکستان میں ظلم یہ تھا کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں، عمران، زرداری، نواز شریف، ان کی اگر کوئی توہین کرے سیاسی لیڈر کی، تو یہ پاکستان کا قانون تھا کہ اسے 5 سال قید ہے۔ لیکن زیادتی کیسی ہے؟ 3 سال کہ صحابہ کی توہین، اہل بیت کی توہین، امہات المومنین کی توہین 3 سال قید، اور سیاسی لیڈر جو بدکار، فجار، دین دشمن ہیں، ان کی توہین کرنے والا 5 سال کی قید۔ زیادتی تھی، بری بات تھی، لیکن اللہ جب چاہے تو حدیث پاک بھی ہے، اللہ فاسق و فاجر سے بھی نیکی کا کام لے لیتا ہے۔ ہماری اسمبلیوں میں اللہ ماشاءاللہ تقریباً ایسے ہی ہے سارے۔ تو اب ابھی یہ 10 جنوری کو، پچھلے ماہ کی 10 تاریخ کو قومی اسمبلی میں یہ قانون پاس ہوا کہ صحابہ کرام، اہل بیت کرام یا امہات المومنین، ان کی اگر کوئی توہین کرے گا تو اسے عمر قید کی سزا ہوگی، یعنی اگلی ساری زندگی وہ پھر جیل میں رہے گا۔ بڑا اچھا قانون پاس ہوا، ان سے امید نہیں تھی، لیکن اللہ نے اچھا کام لے لیا، یہ قومی اسمبلی میں بل پاس ہو گیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد چونکہ آگے اوکے ہونا ہوتا ہے سینٹ سے، جب سینٹ میں گیا تو ایک ہمارے ملک میں فرقہ ہے تشیع کا، شیعہ، انہوں نے رولا ڈال دیا کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی، ہمارا تو دل ٹھنڈا ہوا کہ سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے،
صحابہ کو گالی دے ساری زندگی جیل میں سڑے، جو امہات المومنین کی توہین کرے بڑی اچھی بات ہے، ساری زندگی جیل میں اسے ڈال دو، ہمیں تو خوشی تھی، لیکن اس فرقے نے اس قانون کی مخالفت کی اور پورے پاکستان میں دھرنے دیے، احتجاج دیا پچھلے دنوں میں، ان کے علماء اکٹھے ہو کے انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے، ہم یہ پاس نہیں ہونے دیں گے۔ اب وہ سینٹ میں رکا ہوا ہے، وہ بھی پاس نہیں ہوا، وہ قانون ہمارے پاکستان کے دستور کا حصہ نہیں بنا۔ اس کی حمایت میں کہ یہ ہونا چاہیے پاکستان میں، لاہور کے اندر مینار پاکستان میں کل اتوار ہے، اس سے اگلے اتوار کو 19 فروری کو مینار پاکستان لاہور میں ایک عظیم الشان آل پاکستان سنی کانفرنس ہو رہی ہے۔ پورے پاکستان سے اہل سنت لاکھوں کی مقدار میں وہاں جمع ہوں گے اور جن کا یہ مطالبہ ہوگا کہ یہ قانون پاس کیا جائے۔ ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، یہ بڑا اچھا قانون ہے، صحابہ کی عزت کا، اہل بیت کی عزت کا، امہات المومنین کی عزت کا، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں لہذا، اور یہ بڑا ضروری ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اب جو آ سکتے ہیں ظاہر ہے یہ تو بڑا لمبا سفر ہے، لیکن پوری دنیا سے عاشقان رسول آئیں گے اور بالخصوص پاکستان کے چاروں صوبوں سے، اور ہم پھر بھی قریب ہیں، تو بہرحال اگر ممکن ہو آپ آ سکیں، آپ کو دعوت ہے۔ یہ صحابہ کی عزت کا سفر ہے، اہل بیت کی عزت۔ ویسے آپ نے لاہور کئی بار دیکھا ہوگا، لیکن وہ آپ نے دیکھا ہوگا اپنی مرضی کے لیے، اور یہ ہے کہ آپ وہاں جائیں گے کس لیے جی؟ آپ کیوں وہاں گئے؟ صحابہ کی ناموس کو ووٹ دینے کے لیے ہم گئے تھے، تو یہ اس لیے ایک حاضری ہے، آپ سب کو دعوت ہے، آپ ضرور اس میں شرکت فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کرام، اہل بیت کرام، امہات المومنین، اولیاء کرام، بزرگوں کا باادب رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بے ادبوں اور گستاخوں کے سائے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔